Germany. May I invite the Managing Director, Oxford University Press, and the organizer of the Islamabad Literature Festival to please come onto the stage. Our keynote speaker, Senator Rehman, is here. May I invite the other keynote speaker, Anwar Masood, onto the stage. Mr. Mohammad Mikail Soomro, Manager Corporate Communications, Getz Pharma, would he come onto the stage? Abeera Dilawar, PR Director. So we can begin. Bismillahirrahmanirrahim. Apologies for the delay and a slight shuffle in the program. For a Karachiite in Islamabad, the flights are not going to be accommodating, so I've asked to speak before. The other clever little thing I've done is I said I can't compete with a poet, or let alone a Punjabi shair. So Masood साहब मेरे बाद ही बोलेंगे, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं, जो आजकल बहुत कम लोग रह गए और इज़्ज़त भी उन्हें देनी है. So I didn't want to be the concluding keynote. And thank you for your patience. It's very difficult to hold this hall. I've been asked to speak in English. But before I do that, because they want to balance the presentations, I want to thank Mohammad, Mikail Soomro, not thank, but everybody here on the stage. Mikail Soomro, who's a colleague of my daughter's, so that's how old I am. Abeera Dilawar and Arshad Saeed, the managing director, who's kindly convened and all of us brought us all here today. What a fabulous revival of this hall, which was lying dead. So thank you, OUP. Well done. And of course, my friend Rahila, I don't know where she is, but excellent. Thank you. Well done. I mean, this has brought this hall to life. I hope Islamabad, we can keep using this and creating this fantastic town hall atmosphere. The more people we bring together, the better it is for all of us. So without much ado, now as usual, I have put away the speech my office so diligently makes for me. They put really good talking points together. Thank you, Sarah. But I think that we're all here to look at the final closing of what's been a really great 2 days, 3 days. And I'm very encouraged that it's called People, Planet, and Possibilities, because that's crucial to the life of the times we live in. Today, the people should be in charge. The planet is under stress, and we need to look at possibilities. So OUP has done really well in staying up with the times. Before I go further, I will make one request, and that is stop with the plastic bottles. This is a climate keynote. This is a responsible actor. We have to say no to this. We did this at the Karachi Lit Fest. Thank you for tolerating me. And I think we made some gains. Now, the Marriott Hotel, where I was keynoting earlier this afternoon on COP28, no longer keeps any of these. Our offices don't, our homes don't. It's not a difficult transition, people. For those of us who are over 60, and I'm one of them, Pakistan used to drink from glass bottles before. It was not difficult, and we can do it again. So I use every speaking opportunity as a call to action. Why? Because this planet, our country, our population, because you've mentioned people, are running out of time. The clock is ticking very fast. And I want to mention 3 trend lines, shall we, to keep it simple. And not that they're not intellectual giants in the audience. I see many of my friends. But I want to say that the trend lines, people, friends, colleagues, are not good. They are globally at a point where the planet is going towards, if we are on this path, what I call the red planet. We're going to Mars. The human race is attempting to go to Mars. There are many rovers going there, many satellites. We're spending money, science, research, knowledge, and
energy in exploring new planets. Well, it's time to spend our focus on keeping this one alive. Because with our current consumption habits of water, of food, how we waste food, how we waste water, and how we drink and use plastic. Just these three things. I won't even get into vehicular pollution. There are many things we can get into. Pick your fights. Pick your battles and focus on them. And Pakistan has to make this a fight. We have to make this a battle, and it's going to not be one battle. By the time some of the younger people on this panel are my age, if this continues, if this trajectory continues, like Lahore today, many of your children will be in hospitals for smog. Many of our senior citizens won't be able to breathe this air that we feel entitled to. There will be no water. 2025 is the last year for Pakistan to be water scarce. These are not figures I have made up. These are figures, I'm speaking loud because there's a young person whom we are leaving a bad planet to. And no, it's okay. I'm speaking loud for that reason, and also I'm a politician. You give us a mic in a big, big hall, we think we have to project. In any case, so 2025 is the last year. Honestly, why isn't there a huge public conversation about it? Why? And I see Salim Safi, you guilty person, have not had a big public conversation about it. So thank you again to Litfests. All the television channels should be worrying, not in the news, not when a dam is drying up or when people are looking for water in jerry cans in urban areas like they already do, but when the warning bell has been called. Now is the time to start putting these issues up for the 8 o'clock and the 10 o'clock and the 11 o'clock shows. For 2 years, or 16 months when I was Minister for Climate, I did not go to any of those shows. I had to for some, but I would couple them with climate. How did we have to bargain to get water, food, agriculture, plastic, smog on the headlines? They would say, okay, we'll do climate if you do 10 minutes of politics with us. An entirely forgettable politics. Entirely forgettable. You have a soup du jour. Every restaurant has a soup of the day. We don't even have news du jour now. It just passes morning, from morning to night, you'll have different sensational headlines. And trust me, climate, environment, water, action, none of them is part of it. Why? Because there's always a more pressing crisis. And I can tell you now, if I make a sensational, or not even sensational, if I make one political statement, that the channels will be running that by 10 o'clock or 9 o'clock. The 9 o'clock tickers will be running it, or from my Twitter. This is not important, which is why it is so crucial for us to keep talking about it, which is why I respect the headline and the theme. And I hope that we can keep doing this in other areas where some of you can speak and bring your voices to collective action. Now, I'm saying collective action because climate, environment, the triple planetary crisis, pollution, biodiversity, and the climate, all three, are now managed and can only be managed globally, which is a huge task. This is the challenge of the 21st century, and countries like Pakistan, 2022 was a defining year. I won't repeat what we went through, flash flooding, the biggest flood of this century, 33 million impacted, forest fires, droughts, the works. And of course, our glaciers are melting. We have the highest number of glaciers in the world outside the polar region. मतलब polar region के बाहर अब आप फ्लाइटें चला रहे हैं रोज, स्कर्दू लैंड कर रही हैं दुनिया भर से, और वहाँ 5 साल में इतनी गंद होगी कि आप इस पैराडाइज को पहचान नहीं सकेंगे. So we need to, those big glaciers,
They are a site of tourism for the whole world, but it's time for us to insist on ecotourism. Do not climb K2 and leave this behind. Do not. We are not a home for your litter, for anybody's litter and trash. And I appreciate a lot of our diplomats in Islamabad. They make a habit of going on the trails and collecting the trash and promoting that as public diplomacy. All of us should do that. But for anyone who thinks that enhanced tourism alone is good, that time is over. This is the 21st century. Tourism has to be of a different kind. And the theme of my thought process these days is one. It is responsibility. Responsibility at home, and this is what I would say at COP28. Those who have created the heat waves for this planet, take responsibility. My mind is not colonized. I will say the big polluters need to pay. This is how we navigated the Loss and Damage Fund last year, and it is something that is now in a bit of trouble this year. So I hope it will go forward. But to take it forward, you have to push very hard. You have to stay after the conference is over and carry on and say, no, we will continue to negotiate till 5 in the morning. We will not leave until our objectives are met. And that's how it's done. So please, responsibility globally should be our message, that people who are negotiating to save the planet need to lower their emissions. We are not responsible for those emissions. Pakistan is less than 1% of an emitter. However, we are responsible for our pollution. What you see in the river, what you see in the ocean, what you see even in Lahore today, that very high air quality index, it went over 500, which is terrible, which is absolutely disastrous. That's local. That is local pollution, most of it. But the heat wave, the glaciers melting, the monsoons coming your way, the inferno, the planet burning up, you haven't caused this. We haven't caused it. We don't even have that level of manufacturing or consumption. So what do we do now? We peg responsibility in our search for climate justice where it's needed. जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम कहें और डट के कहें, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम घर में, अपने घर में और अपने बहुत खूबसूरत घर में, क्योंकि ये इस्लामाबाद है भाई. Islamabad is certainly the beautiful. It's a stunning city. But we need to take responsibility for it. No one else is going to come and do this. No army of consultants is going to bring ideas, projects, and implementation energy to something that we need to own ourselves. And no government, let me assure you, is going to do any of this alone, because no government can do any of this alone. Climate successes everywhere in the world, successes, are collaborations of the willing, what are called coalitions of the willing. And so I think everybody in this room, we're all willing. And what that means is that while our diplomats and our ministerial delegations and our public speakers abroad insist on closing the gap in climate financing, because that's the key. The Loss and Damage Fund is one thing, but there is a huge global public financing gap for climate action, specifically for vulnerable countries. And what's happening at COP28 this year, what's happening is that while Dubai is hosting one of the largest COP events, Conference of Parties, multilateralism will be at a test. 70,000 plus people will be there, delegates. Multilateralism is already at test because women and children are disproportionately, and senior citizens like me, are disproportionately affected. Anybody under 60 is a senior citizen, okay? So, are disproportionately impacted by conflict, by climate stress, by any kind of disaster or catastrophe
that takes you out of your homes, right? So this is a proven fact we should not have to argue. And women and children are also the people, and the elderly are also the people impacted by conflict. So if there's bombing going on in Gaza, I can't stop thinking about it. If there's bombing going on in Gaza, there is a cost to that. There's a huge human tragedy unfolding in front of our eyes. And I congratulated the UN agencies who were all sitting, the heads of all the UN agencies sitting there, that thank you for calling it what it is. It is becoming, that strip is becoming a cemetery for children. And you've all seen it. You've all seen it. So, I'm saying this because there's a cost to everything. Conflict, wars, the Ukraine war came up and oil prices went up everywhere. The cost of living, heating bills, food supplies, LNG, cargo, everything went up. But wars were supposed to be behind us, were they not? Was the 20th century not meant to end the wars? That men fight. Women just fight here and there. We don't weaponize our anger, I hope, okay? And these fights, these weapons, these big industries leave a huge carbon footprint. No one is talking about that. No one is talking about that. And I can only go so far because, par to sabke jal rahe hain ab. And I can't be Icarus and fly too close to the sun. So here we are. Here we are in a situation where we can't even think about the smaller tragedies because the old ones are coming back in grisly replays. War is back. It's back in the Middle East, it's back in the Ukraine, and it's unfolding in front of our eyes on our telephones. And everybody feels stripped of agency, of action, and we say, why we are so helpless? Well, we are, somewhat. So here's what we do. We send them humanitarian aid. We don't press our government to do it. We know they're in a bad, illiquid position. We do it ourselves. I suggested it in the Senate. I said, send your salary for the month. Do what you can. Never give up hope that I am helpless. Now, in the context of climate activism also, please, till your last breath, do what you can. It may sometimes become so big that you say, okay, I don't know how to break this down. The financing gap is $333 billion, right? $330 billion for adaptation for countries like us. What does adaptation mean? You don't hear about it. You hear about fossil fuels and mitigation plans at COP because adaptation is the building of resilience, is the building of shields for countries that are already on the front line, that are already experiencing much more than a 1.5 degrees centigrade heating up after the Industrial Revolution. It's all science-based, so it's not always easy to digest in flammable words, and I don't like flammable words. What I want is for people to feel that this is simplified, this is actionable, and this is going to impact not just your children's future. Now the danger is so close. The barbarian is so much at our gate that we have to act now. It's going to impact you. Even if you're 60, don't abdicate responsibility. Take responsibility. We messed up. We consumed too much. We didn't think about hybrid cars. We didn't manufacture them. We didn't think about them. We throw our clothes and we wash them. We throw our towels and we wash them. The hotels in Europe ask you now, do you want your towel washed every day? We don't want to use the water again and again. I respect that. The Serena is already asking that. You need to ask yourselves in your home. So when action is needed, like charity, it's got to begin at home. It is meaningless if we just sit there and say, okay, our government from on high will do this.
Well, governments in South Asia are over-challenged. Pakistan's population is growing at the longest and largest trend line we've ever seen in years. We are growing faster than South Asia, any country in South Asia. We're urbanizing faster, more than any other country. And our population, our numbers are such that if there is a flood or a catastrophe, we suddenly see 33 million impacted. 33 million is the size of 3 medium-sized European countries. It's not a joke. Portugal, Switzerland, blah, blah, blah. 3 countries at least joined together. That's just our flood impactees, our flood victims. So we've got to do the boring things and talk about population too. It's extremely boring for newsmakers, for trendliners, for TikTokers. I mean, the ADHD is great now. The scatter is huge. So you can't focus, oh, population, oh, forget it. Well, that's what's going to actually manage your climate impacts and actually all your resources. If you grow in the kind of explosive growth, and only growth can't take place in population, for God's sake. It has to have the economy has to match it. The economy is going this way, population is going that way. We're the only country proving Malthus right. Malthus used to say, you know, they're going to match. Well, we've done it. No other country has. So it's something to worry about. Think about population. Put it on the agenda wherever you go. Think about climate, think about the environment, and ask in the community, ask in your home, ask your neighbor. I've got a long-suffering husband here who I often ask, how much water are you wasting in your shaving? I want to know. Then when I go for an early morning walk, when I can, all the chowkidars who are washing their cars, or all the drivers are washing their cars, they're like, okay. Crazy lady is coming now, so let's quickly turn the hose off. All of you need to become those crazy people. All of you. You have to safeguard our public goods. This is called stewardship of the global, national, and local commons. This is what it is. Those are fancy words, but this is what it is. Turning off the tap before you need to. That's all you need to start doing. And once you start doing it, it becomes a habit. Do you know that Cape Town and Johannesburg in South Africa had to ration their showers? They had to ration the amount of times they pulled the flush. So do you want to go back into the 18th century? Some parts of the country are there. Do all of us want to go there? No. So I have an appeal to citizens, to students, who really are the future, the under 30s, the under 40s, real future ahead, the big demographic, and the businesses, the writers especially, the TV anchors. I'm grateful if they even bother to listen, because they can put this on the public, in the public mind, like no one else can. Like no one else. Yes, thank you, you're waving at me. One of my journalist friends is saying I'm here. Great. But put it out there for somebody else, you know. One channel is now hiring people for only green reporting. So you don't just report when there's a flood. You don't just report when people are being killed or in danger. Of course, you have to do that. But get out of disaster reporting. There will be many disasters if we don't manage our resources better, our consumption better, and start understanding that the planet's resources, even Islamabad's, are finite. They are not constantly renewable if we don't allow them to renew. Okay, they're finite. It's just going to finish like everything else. And then there will be nothing. Then we will be like a dystopic Hollywood movies. You know when those movies, when they show those bombed out pits, and people are fighting and back to tribes, and civilization has taken a walk then? Civilization works only mostly when your resources are enough to allow it to work, right? So let's not be in a place where we're looting each other for water and for electricity and for goods simply because we can.
And that's what's going to happen if we don't watch it. No one's coming to save you. There will be people living, and I'll tell you something, there will be people living in arcs of privilege everywhere in the world. That's how it has been since time immemorial, since history was invented or written. I don't know what there is to clap about, but sure, I mean, but elites will be everywhere. They will still have the water to wash. Because you know what they said in the French Revolution when the Antoinette Palace was being, I mean, I love to look at the palace. Versailles is beautiful. But they ignored what was happening outside. And the term, I asked my daughter to check the other day. I said, who used this term? The great unwashed. They said, oh, the great unwashed are outside. The great unwashed wash now because they have running water in their taps. It is a function of access to resources. And we're not going to have them. No one's going to, because we wasted our resources. So can I throw one fact at you? I spend all my time outside this country talking about the financing gap and the responsibility. I'll be going soon on Tuesday, not on government money, but we're talking at several keynotes on the financing gap, how to manage poverty with lowering emissions, and how to access more financing for countries like ours. It's a real chore. It's a mountain where, you know, you roll the boulder up every day, it comes down, you catch it, you start again. But at home, let me throw one thing, one factoid of irresponsibility at you. If anyone cares to check it, we are the fourth most, our usage of water is the worst, is one of the 10 worst in the world. I mean, there are like 200 countries out there, right? Fourth worst country in the world per capita usage of water. We're wasting it like there's an El Dorado of water out there, and it's going to be more important than gold. It's your lifeline. So I don't want to take up the oxygen in the room. There's been a lot of things that technically I speak about all day long, but I think I see this as a wonderful opportunity, as a call to action. So please bin the plastic. Bin the plastic. I'm going to tell you why. Because by 2050, there will be more plastic in the ocean than fish, than marine life. And we're doing it. So, thank you very much, and have a great evening. Thank you, Senator Sherry Rehman. We know you have to catch a flight. May I request Rahila Bakai to please come onto stage? Ladies and gentlemen, I know that you're all anxiously waiting for our next keynote speaker, Anwar Masood, और वो कह रहे हैं कि भाई वो शायरी ही करेंगे, उनके कोई स्पीच नहीं है. तो हाजिर हैं अनवर मसूद साहब.
خواتین و حضرات، آپ نے میرا جو خوشبودار استقبال کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ میں نے بہت سے میلے دیکھے اور بہت سے کتاب میلے بھی دیکھے، لیکن اتنا شاندار کتاب میلہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آکسفورڈ لٹریچر فیسٹیول کے جو منتظمین ہیں، میں ان کو تہہ دل سے مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے لٹریچر کے فروغ میں یہ جو کام ہے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ اگر میں کہوں کہ ان کی کارکردگی تو یہ بھی چھوٹا لفظ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان منتظمین نے کارنامہ انجام دیا۔ اصل میں لٹریچر ہے کیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ یہ جو لٹریچر ہے، یہ اسی بیان کا کرشمہ ہے، اسی بیان کا کرشمہ ہے۔ اور عزیزان من، اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ 3 دن کے بعد ان کا یوم منایا جائے گا، اور اقبال نے پسند نہیں کیا کہ اسے شاعر کہا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ہے کہ میں نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانائی، میں کہاں اور شاعری کہاں، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ وہ جو اونٹنیاں بے مہار ہو گئی ہیں، میں تو ان کو مہار میں قطار میں لانا چاہتا ہوں، ان کو قطار میں لانا چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک ان کا شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت پست ہے جس نے مجھ پر شاعری کی تہمت لگائی، نبینی خیر از آن مرد فرودست کہ برمن تہمت شعر و سخن بست۔ تو اقبال نے اصل میں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اقبال ہم میں پیدا ہوئے، ہم بڑے بد نصیب ہیں ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ اقبال کے۔ ہم دیکھیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ فارسی کے بغیر اقبال کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اردو میں تو ان کی 3 کتابیں ہیں شاعری کی، بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم، لیکن زیادہ کلام ان کا فارسی میں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے،
انہوں نے کہا فیض صاحب نے اقبال کے بارے میں کہا کہ تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، تھی چند ہی نگاہیں جو اس تک، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا تھا اور ایک ہوٹل پر چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا تو وہاں 2 ڈرائیور بیٹھے ہوئے بالکل ان پڑھ۔ ایک ڈرائیور دوسرے سے کہتا ہے لالے اقبال کا کیا اچھا شعر ہے۔ وہ دوسرا پوچھتا ہے کیڑا شعر؟ وہ کہتے جی تندیے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ذرا تالیاں روک لیں۔ دوسرا ڈرائیور کہتا ہے بالکل ان پڑھ، یہ شعر اقبال کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس میں عقاب گھبرایا ہوا۔ آپ اندازہ، اس میں عقاب گھبرایا ہوا ہے۔ عقاب تو اقبال کا مرد مومن ہے۔ لا خوف علیہم بلا ہم یحزنون، ان کو کبھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے عبد المغنی پروفیسر تھے، انہوں نے کہا اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، چونک پڑا، دنیا میں اٹلی کا ڈانٹے بھی ہے، دنیا میں جرمنی کا گوئٹے بھی ہے، جرمنی میں برطانیہ کا شیکسپیئر بھی ہے، اور اقبال کیسے اتنا بڑا؟ جرمنی میں، دنیا میں فردوسی بھی ہے، ایران کا شاعر۔ اور غالب نے فردوسی کے بارے میں کہا ہے کہ شاعر کی انتہا یہ ہے کہ وہ فردوسی بن جائے۔ ہاں جی، تو پھر بات میں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اقبال کیوں سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ اقبال اس کتاب کا ترجمان اور مفسر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ بلکہ اقبال کہتا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرس، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، یہ حضور سے عرض کر رہا، گر دلم آئینہ بے جوہرس ور بہر فم غیر قرآن زبرس، اگر میں نے کوئی بات قرآن سے ہٹ کے کہی ہے تو روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو آپ مجھے قیامت کے دن رسوا کر دیجئے، بے نصیب از بوسہ پاکن مجھے اپنے پاؤں کے چومنے سے روک دیجئے۔ اس سے بڑی بد دعا اقبال نہیں دے سکتا۔ تو اقبال تو عزیزوں سے یہی کہوں گا کہ فارسی کا ذوق پیدا کرے۔ فارسی کی بات الگ ہے، ہم یہاں تو اردو کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ عزیزان من ہماری عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے کہ عدالتوں میں اور دفتروں میں اردو کو نافذ کر دیا جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن عمل درآمد میں فاصلہ ہوتا ہے۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی مسرت ہوئی ہے اس میلے میں شمولیت کر کے
جو ان فراموشیبل بھی ہے اور ان بیانیبل بھی ہے. تو میں عزیزوں مجھے کئی ملے لوگ, انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, ہم آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں. تو میں زیادہ ان کو انتظار کی زحمت نہیں دینا چاہتا. ہاں جی, پہلا کچھ قطعات سنیے. کس قدر حالات ہم پر مہرباں ہیں دوستو, کس قدر حالات ہم پر مہرباں ہیں دوستو. یہ بچے داد دے رہے ہیں. شکریہ بھائی, بہت شکریہ اس بچگانہ داد کا, شکریہ ہے جی. اور کس قدر حالات ہم پر مہرباں ہیں دوستو, شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول. مل گیا ہے قرض ہم کو, آؤ بھنگڑا ڈالیے. بہت شکریہ. مل گیا ہے قرض ہم کو, آؤ بھنگڑا ڈالیے. عزیزان من, جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے کہ چوتھا صفحہ پہلا پڑھے یا چھٹا. میں نے ایک دن کی اخبار کی خبریں اپنی مرضی سے جس ترتیب سے پڑھی ہیں, آپ بھی سن لیں. پہلی خبر ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. دوسری خبر, گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے. تیسری خبر, کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں, نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی. آپ کا ذوق شعر سن کے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں, اور تالیاں اس قوم کی تقدیر بڑھ جاتا ہے تالا جس قوم کی تقدیر میں تالی نہیں ہوتی. ہاں جی, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, خوش ہو جائیں گے کہ گزرا ہوں اس گلی سے, گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات, یعنی توجہ, اس کا وہ التفات عجب التفات تھا, رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ. پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا. پہلا آپ بھائی بیٹھ جائیں, تشریفیے ہے جی. ہاں, تو ایک قطع یاد آیا, تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے, تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے, لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی. گاہک سے کہہ رہا تھا اور ذرا آئینہ تو دیکھ, اور کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مزدور کی. گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ کس منہ سے دال. بڑے باذوق لوگ بیٹھے ہیں, لہذا ایک شعر, ایک قطعہ سنیے. ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت,
ہیں جی دوسرا مصرع آپ سے داد چاہوں گا. ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی. شکریہ. بہت شکریہ. ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی. بسکٹ پلیٹ میں جو پڑے تھے پڑے رہے. چائے جہاں دھری تھی دھری کی دھری رہی. چائے جہاں دھری تھی دھری کی. ہائے ہائے. دیکھیے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کہا کیا ہے. میں کہا وہ ہوتا ہے جسے نچوڑے تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے. کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے. خون کتنا اسلحہ بیچنے کے چکر میں خون کتنا بہانا پڑتا ہے. کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں اسلحہ بیچنے کے چکر میں. کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں اسلحہ بیچنے کے چکر میں. عزیزان من، ایک روز آتا ہے کہ آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے. ایک دن اخبار میں آیا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن. آپ نے پڑھا ہوگا، اور پڑھ کے جناب آپ نہیں سوچ سکتے میرا کیا حال. اس قوم کو بتا رہے ہو جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے. ہمارا میڈیا اسے بتا رہا ہے ہاتھ دھونے کا عالمی دن. تو پھر میں نے کہا، تو میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. ہاں جی. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ جی اچھا ٹھیک ہے جی. لوگ کہتے ہیں کتابیں جو ہے بچے نہیں پڑھتے. اب میں نہیں مانتا. بچوں کا رابطہ کتابوں سے ہے. جی میرا ووٹ بچوں کی طرف ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم. وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے. ایک مزاحیہ غزل کے کچھ شعر ہے. آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ ہے، آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ.
جس طرح پولیس کرتی ہے چالان ہوا. اور شعر توجہ کیجئے. اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں, اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ. اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے, اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ. معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے, آٹے میں ضروری ہے بہت چھان. اگر آٹے میں چھان ڈالنا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں. ہیں جی, کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری. میں نے لفظ ناز کا بہت مطالعہ کیا ہے عزیزان من. ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے. اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب, ہم بھی گئے اور تیری باں اور تیری تقدیر کو رو آئے. تو بہرحال ہاں یہ جو کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری, جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ, اور جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے ہوتے ہیں. سیاست میں یہ امکان وغیرہ ہوتے ہیں سیاست میں نے. اور شعر سنیے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. گھوڑوں کی طرح جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. ایک سنجیدہ غزل بھی, بڑے بڑے بعض اوق لوگ بیٹھے ہیں, 4-5 شعر. کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے. میں تو قائم ہوں. ہاں شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے. تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے, تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے. شعر سنیے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا, اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا, اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. اور اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اب کہ پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے. تو 2 پنجابی کی نظمیں, ہاں چھوٹی نظمیں, زیادہ نہیں. نک جے متھے اتے ہوندا, بھائی آپ تشریف ہی ہے. ہاں جی, جب میں کلاسوں میں پڑھاتا تھا تو میں اسی طرح کہتا تھا جو کہ نک جے متھے اتے ہوندا, کان جے دھون دے پیچھے ہوتے. واہ جی, آپ پھر سنیں, آپ نے بہت آتی ہے. جی آئیے, بسم اللہ. اچھا پہلے ان سے نمٹ لیتے ہیں. شعر سنیے.
بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ سے اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائے، فوٹوگرافر ستم ظریف میت سے ہاں جی، اب ہم اس نظم کی طرف آتے ہیں کہ نک بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تو ایک نسل کو جو ہے وہ بندروں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ جیسی تخلیق چاہے کرے، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کو جاؤنا، بڑا کڈا کو جاؤندا، ایڈا کوگم نکا ہوندا، بجو بھی جے ویندا انہوں ڈاڈا اکا بکا، بجو بھی جے ویندا انہوں تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا تے مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا، یہ عزیزان من قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، لقد خلقنا الانسان فی احسن ماشاءاللہ فی احسن، اور آخر میں ایک نظم سنا رہا ہوں، وہ میری ایک نظم ہے نا آج کی پکائیے، وہ نہیں سنا رہا، وہ نہیں سنا، وہ جو اس نظم میں سنیے، اس نظم میں جو رحمہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ جنت میں پہنچا ہوا ہے، تو کیا دیکھتا ہے آپ بھی دیکھ لیں، کہندا ہے ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پاندی آوے، پہلا پانا یعنی مورنی کی چال چلتی ہوئی ہے، ڈٹھی میں ایک ہور میرے، تسی نہ خوش ہو میرے ول، ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پالی آوے، ایک نظر مستانی جس دی لکھ بھلیکھے پاوے، ایڈی سونی چھیل چھبیلی چاتی پاندے ڈریے، بدل ہو دیاں زلفاں آگے آکھن پانی پریے، تے قدو دا رب اپنی ہتھی بوٹا لایا ہویا، رنگ دا جیوں میدے وچ سیندور ملایا ہویا، حسن جمال تے روپ دے دا کوئی نہ حد بننا، اس دے نازک ہتھاں دے وچ سونے دا ایک چھنا پیالہ، او چھنا اسان کے میرے ہوٹھاں نال لگایا، تسی نہ خوش ہو، او چھنا اسان کے میرے ہوٹھاں نال لگایا،
ਹਾਬੜ ਪੀੜ ਲਗਾ ਮੈਂ ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰੇ ਆਇਆ। ਹੜ ਬੜਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਫਲੂਦਾ ਸੰਗੋ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਛਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਗੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਰੂਦੇ ਚਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੂਰਾਂ ਖਲੀਆਂ ਆਣ ਦਬਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਮ ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਵੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਗ ਤਾਗ ਖਾਤਾ ਕੁੜਤਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਕੱਜੇ, ਤੇ ਪਾਟਣ ਹਾਕਾ ਪੇਟ ਨਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰੱਜੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਨੀਅਤ ਸੀ ਪਈ ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹਲੀਏ, ਹੂਰਾਂ ਆਖਣ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਬਖਾਈ, ਸ਼ਹਿਦ ਆँखों में भी डालते, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਬਖਾਈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਝੂਠੇ, ਕੌਸ ਕੁਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੂਟੇ। ਤੇ ਸਰਿਓਂ ਜਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦਿਸਣ ਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਸੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੌਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂਰੋ ਅੜਿਓ ਕਾਹਨੂੰ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬਾ ਐਡਾ ਪਰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ। May I now request Mohammad Mikail Soomro, Manager Corporate Communications, Getz Pharma, for his brief remarks. Ladies and gentlemen, may I ask you to please remain seated. Following our closing ceremony, there will be a ghazal night by Ustad Hamid Ali Khan, which will begin here. Hamid Ali Khan, which will begin shortly.
Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm going to keep this brief and short. I know everybody's looking forward to and waiting for the ghazal. So, a few things that some of us saw, heard, and learned over this weekend at ILF, which I want us all to take home with us. We learnt about, there's lots of, some numbers some of us might have picked up, whether it was 23 million children being out of school, or about the war that's going on, the wars that are going on all over the world, or about climate change and global warming, and about how we're evidently headed towards a 2-degree shift in temperature. There's a lot that we need to do on a personal level. But that was the gloomy side of what's happening. On another note, as we gather here for the closing ceremony of the 9th Islamabad Literature Festival, I'm filled with gratitude and inspiration. This event is truly a testament to the power of literature, culture, and the written word in our lives. Over this weekend, we've had the privilege of hearing from numerous speakers, writers, poets. Each have shared their own stories and knowledge in an attempt to broaden our own minds. Excuse me, everyone. Please respect the presenter. लोग यहाँ पे हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए ये कर रहे हैं, तो ज़रा शोर कम कीजिए और इनकी बात सुनिए. Thank you. Thank you. So this audience, this excited audience that we have here tonight, this is actually, it's a testament to the hunger for intellectual and creative stimulation in our society. ऐसी चीज़ें यहाँ बहुत कम होती हैं. So, thank you. This weekend we saw exchange of ideas, the celebration of diverse cultures, and the love for literature. And that's really been heartening to see. We have celebrated the values of storytelling, language, culture, and creativity. We have explored these possibilities that literature offers us for both our personal growth and the betterment of society. As we bid farewell to this year's Islamabad Literature Festival, let's continue to connect with our roots, to share our own unique stories, and each of us make our own little positive impact on this world. On behalf of Getz Pharma, I express my gratitude to the team at OUP, the volunteers, the speakers, everybody, and most importantly, the audience for making this event a success. Thank you. See you next year. Thank you, Mr. Soomro. May I now invite Abeera Dilawar, PR Director, Capital Development Authority, Islamabad. First of all, I would like to congratulate OUP for such a massive and a good festival, and a big round of applause for all the volunteers who worked for 3 days. And thank you so much to each and every one of you who participated in the festival and make it successful. Thank you. Thank you, Abeera. We now have our Managing Director, Oxford University Press, Mr. Arshad Saeed Husain, for the vote of thanks. अनवर मसूद साहब के बाद अगर कोई आके तकरीर करे
وہ اتنا مشکل کام ہے کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی شاعری ہمیں سنائی ہے, اتنا ہم سب کو انٹرٹین کیا ہے, اس کے بعد کوئی بھی کچھ بولے وہ میجر اپ نہیں کر سکتا ہے. تو آپ سب سے بہت معذرت کے ساتھ میں اس تقریب کو کنکلوڈ کرنے کے لیے چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم مانگوں گا جی. So, and I will try and speak bilingually so that our guests who are here from other parts of the world as well as all of you are able to understand what I have to say. So, first of all, first and foremost, looking at this fantastic gathering here, ہم نے سنا یہ تھا کہ اسلام آباد ایک بہت بورنگ شہر ہے, سوتی ہوئی جگہ ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں انرجی نہیں ہے. بٹ مائی گاڈ, جسٹ لک ایٹ دا پیپل اراؤنڈ, جو انرجی, جو انتھوزیازم میں نے یہاں پہ پچھلے 3 دن میں دیکھا ہے اس فیسٹیول پہ, یہ یہ ہمارا 9واں فیسٹیول ہے, اور میں نے پچھلے اتنے سالوں میں نہ کراچی میں دیکھا اور نہ ہی اسلام آباد میں. سو ویل ڈن اسلام آباد اینڈ دا پیپل آف اسلام آباد. ہم نے یہ تقریب پہلی دفعہ اس گندھارا سٹیزنز کلب میں کی. یقین مانیں آپ لوگوں کی طرح ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا کوئی کلب اسلام آباد میں ہے اور F9 پارک میں ہے. تو جب ہم آئے یہاں پہ چند ماہ پہلے یہ فیسلٹی کو دیکھنے کے لیے, اس سے پہلے ہم ایک مقامی ہوٹل میں اپنی یہ فیسٹیول کیا کرتے تھے. تو جب ہم اس کو دیکھنے آئے تو یہ بہت بڑا سا آڈیٹوریم ہم نے دیکھا, جو دوسرے ہالز تھے بڑے بڑے. وی تھاٹ دس واز اے پرفیکٹ بیوٹیفل وینیو ٹو ہولڈ اے فیسٹیول. بٹ ایک ڈر بھی تھا. وہ ڈر یہ تھا کہ کیا اسلام آباد کے لوگ یہاں پہ آئیں گے؟ Are people in Islamabad that interested in literature and creativity and the creative spirit? And you have proved us right for choosing this venue. So once again, a very big thank you to people of Islamabad. So, as we come to the close of the 9th Islamabad Literature Festival, ہم نے جو ہمارے 2 keynote speakers تھے, and I think ہمارے جو اوپننگ میں ہمارے 2 keynote speakers رہے, افتخار عارف صاحب اور مس وکٹوریا اسکوفیلڈ, اور آج with شہری رحمان and Anwar Masood صاحب, these have truly been exemplary keynote speeches, and I for one have thoroughly enjoyed them, and I am sure all of you would have been equally, you would have enjoyed all of their speeches as much. اچھا, ہماری جو تھیم تھی پیپل پلانٹ پاسبلٹیز کی, اس میں شہری رحمان spoke about the challenges that our planet faces with global warming and a call for action. There are a number of calls for action that we need to take as a nation and as a people. اور اس میں جو جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, چاہے وہ اکنامک ہیں,
चाहे वो मुख्तलिफ अदर चैलेंजेस, लेकिन इस तमाम डार्कनेस में जो चीज़ होप हमें दिलाती है वो हमारी यूथ है, हमारे इस मुल्क में यूथ. एंड ओवर द पास्ट 3 days जो यहाँ की रेड ब्रिगेड है ऑफ वॉलंटियर्स, you know, they are the ones who give me hope. And you know, so I see hope in the energy and enthusiasm of all of these young children. And I also see hope in the 10-year-old boy, Yusuf Tawsif, Yushe Tawsif. Can you please stand up? Yushe is 10 years old and ये बच्चा अपनी autograph book लेकर he's been going around following authors and performers and getting their autographs. This is the kind of energy and spark that we need in our children, and this is what gives us hope. You know, when you look at people like him, so a very big hand for Yushe. So, thank you. अच्छा, कितनी बड़ी स्पीच है आपको? हाँ? अच्छा, थोड़ा सा, give me 2 minutes. When I complete, so then you can come and talk. He wants to speak about animal rights. So, आ जाओ बेटा, आ जाओ, come. Assalamu alaikum. My name is Yusha Tasif. I am from class 4 Orange Beacon House. I would like to thank all of the people who gave me time for the autographs, and I am very thankful that I am here in such a beautiful event. I would like to start it about animal rights. Animals, how we treat, they're not supposed to be treated like that. In Palestine, many animals die just because of bombings and radiation. Normally, more than, I guess, 5,000 animals die because of hunger and how we treat them, especially dogs and cats. We should not treat them like that because we are guests, because they were here before then we were in this world. So we should support them in all of our lives. And don't underestimate the power of it. A very big hand for this young man. I think right now there are more than 1,000 people here in this hall. It takes a lot of courage to stand here and talk in front of such a big audience. For a 10-year-old boy, this is truly fantastic. A very big hand for him. So, ladies and gentlemen, Oxford University Press, the organization that I represent, provides hope by advancing knowledge and learning. From a child reading their first words to a researcher expanding the frontiers of their field, the possibilities are endless. Throughout the 400-year history, we have always been home to the inquisitive, the passionate, and the ambitious. We share the university's uncompromising standards, defining qualities and belief in the transformative power of education and research
to inspire progress and realize human potential. So, ladies and gentlemen, for us here it is coming time to say goodbye. But first I must thank you all, our speakers, panelists, performers, whether scholars, authors, performer, activist, concerned citizen, and audience. Thank you for having been here to inspire and enlighten us all. My special thanks to the members of the Islamabad Literature Festival Advisory Board for their valuable time, effort, and thought. Muniza Shamsi, Haris Khaliq, Iftikhar Arif Saab, you have all been fantastic in providing us support. I must give special thanks to all our sponsors who helped make the 9th Islamabad Literature Festival such a success. Our title sponsor, Getz Pharma Private Limited, the Capital Development Authority, Islamabad, and we hope that this is the first of many years of collaboration at this lovely venue. Look at the applause of the audience here. Our sponsor, Neo by Kaizen Paints, Oxford AQA International Qualifications, the British Council, UBank, UBank Microfinance, Tapal Danidar, Millennium Education, Tehzeeb Foundation, SMS Security, Nestle Professional, Pepsi, FES Pakistan, Fly Jinnah, and SI Global. I would also like to thank the media whose representatives have been tirelessly communicating the spirit and message of this festival to the rest of the world. And of course, I must thank the ILF team for their hard work in bringing together this festival. And can I request these people to come here on stage? Ms. Rahila Bakai. Rahila is the person behind bringing this festival to you. Ms. Muniza Ali, Afnan Khan, Sumair Qureshi, Batul Nasir, Gausia Ali. Gausia I saw somewhere up there. Gausia. Samuel Ray, Ayaz Khavar. Danish Anwar, Furqan Shafiq, Ali Jawad. And a very special thanks to Mr. Fayaz Raja. Fayaz, can you please come on stage? Suhail Bhatti, I saw Suhail here. Wasib Javed and Aisha Khavar, can you please come up here? The entire North sales team have been fantastic here. But the person who has worked tirelessly to bring this venue to life, Asif Ali from admin, can I request him to come here? Felix Kandara and the OUP admin team, Faiz Farooqi and Shiraz Shamshad, and Ari Arsalan for looking after the security arrangements. I would want to extend a special thanks and gratitude to our partners, Gibran Siddiqui and Brand Accord team for the event management. So when we saw this facility, other than this hall, the rest of it was completely empty. No chairs, nothing. And in the past 1 week, Gibran and his team have brought this place to life. The
the wonderful arrangements that have been done. He and his team have put them together in such a fantastic way so that all of us have been able to enjoy this. We would also like to thank our communications partner, Nutshell Communications, for their digital comms and PR services. And a big thank you to our OUP facilitators and the volunteers in red t-shirts who have taken such good care of all of us. These young children from Islamabad have been so fantastic. They've made us feel so much at home and given us so much love and affection. We truly appreciate what you've done for us and what you've done for the guests here in helping us put together this festival. And last but not the least, I must express my profound thanks to all of you, our wonderful audience. I have no words to thank you for your enthusiasm and response. Your joy in the event was itself a joy to watch and our biggest reward. So now, goodbye then, but we'll see you next year. But before that, at the 15th Karachi Literature Festival in early next year, in hopefully end of January or early February. Thank you. And there is going to be a performance soon, so please stay in your seats.
Ladies and gentlemen, may I request you to stay seated? We will begin the ghazal performance shortly. They'll just want to reset the stage. Thank you for your patience. I'm not going to suggest you go and get